الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی مؤمن ہے، عادل ہے، حجت ہے، معیار حق ہے، محفوظ ہے، اور جب کسی مسئلہ پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جمع ہو جائیں تو ان کا جمع ہو جانا یعنی اجماع صحابہ پیغمبر کی طرح معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حجت، معیار حق اور عادل نہیں مانتے، ان کے اعتراضات ہیں صحابہ کرام پر۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اولاد کو، گھر والوں کو، خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی، خصوصاً باغ فتح نہیں دیا، خیبر کا جو ان کی مال تھا وہ نہیں دیا، خصوصاً جائیداد خیبر والی نہیں دی۔ اب اس اعتراض کی بنیاد ایک اور ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت ہے یا نہیں؟ مالی وراثت خاندان کو ملتی ہے یا نہیں؟ پیغمبر کا مال اور جائیداد اگر ہو، کیا ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بیویوں کو، اولاد کو، قریبی خاندان کو پیغمبر کے مال اور پیغمبر کی جائیداد میں سے مال ملتا ہے بطور وراثت یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی مالی وراثت نہیں ہوتی، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حجت اور معیار حق عادل نہیں مانتے بلکہ بعض مومن تک نہیں مانتے، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ تو جو ان کا اعتراض ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق صدیق اکبر نے نہیں دیا، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے اس بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کیا پیغمبر کی وراثت مالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کا مال، پیغمبر کی جائیداد، پیغمبر پاک کی دولت اگر ہو تو ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ پیغمبر کا مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل ملاحظہ فرمائے۔ دلیل نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 6730، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان الى ابی بکر یسألنہ میراثہم، فقالت عائشہ الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو بھیجیں اور ابو بکر صدیق سے اپنی میراث کا مطالبہ کریں کہ ہم بیویاں ہیں، ہمارا حق ہے، ہمیں مال دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج میں سے یہ فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا مال میں، جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 2، عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہم چھوڑ کر جائیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو مال ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6727۔ دلیل نمبر 3، عن ابن شہاب قال اخبرنی مالک بن اوس الحدثان
وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديث ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى دخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے حضرت عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد، چار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر دربان یرفع موجود تھا. اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت لینا چاہتے ہیں، فرمایا ان کو آنے دو. ثم قال هل لك في علی و عباس، پھر کہا علی اور عباس آئے ہیں، ان کو اجازت ہے؟ فرمایا ان کو بھی اجازت ہے، آنے دو. حضرت عباس آئے تو انہوں نے عرض کیا اقض بینی و بین ھذا، اے عمر ہمارا ایک قضیہ ہے، کیس ہے، اس میں فیصلہ فرمائے. قال انشدکم باللہ الذی بذلہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهط قال قد ذلك فاقبل علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نے کہا کہ یہ ہمارا جو وراثت کا مال ہے اس میں ہمارے درمیان فیصلہ کریں. حضرت عمر نے پہلے ان چار حضرات سے پوچھا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہمارے مال کے وارث نہیں ہوتا جب ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے. کہا جی بالکل. پھر علی اور عباس سے پوچھا کہ تم بتاؤ حضور نے بات فرمائی تھی؟ کہا جی بالکل فرمائی تھی. اب حضرت عمر فرمانے لگے فإنی احدثکم عن هذا الامر ان اللہ قد کان خص رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الفیء بشیء لم یؤت احدا غیرہ فقال عز وجل ما افاء اللہ علی رسول الى قولی قدیر فکانت خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ پوری گفتگو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے دیکھو جو جنگ میں سے مال فے بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے وہ مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کا ہے. آپ اس میں سے خرچ کرتے اپنی ازواج پر، آپ اس میں سے خرچ کرتے اپنے گھر والوں کے اوپر، تو ظاہر ہے جو ترتیب اللہ نے پیغمبر کو بتائی تو میں اسی ترتیب کا پابند ہوں، اور یہی ترتیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھی، یہی تو میں بھی وہ جاری رکھوں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے 1 سال کا خرچہ نکال لیتے اور ازواج مطہرات کو دے دیتے، پھر اس کے بعد جو امال تھے ان کو دے دیتے، اور اس کے بعد جو بچتا آپ اس کو آگے تقسیم فرماتے. کہ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی طرح ابو بکر نے کیا، اور یہی کام میں کروں گا، میں ان میں ذرہ برابر فرق نہیں کر سکتا. خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد، ان حضرات کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا، اور ان تمام حضرات نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، تمام نے تسلیم کیا ہے. دلیل نمبر 4 السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6728 تھی. دلیل نمبر 4 السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 13117 عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت النساء ومعونت عاملی فهو صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ایک اشرفی بھی اپنے مال میں سے چھوڑ کر جاؤں تو میرے ورثہ، میرے وارث اس کو آپس میں تقسیم نہ کریں، بلکہ یہ میرا چھوڑا ہوا مال میری بیویوں کا خرچہ اور عملے پر خرچہ، اس میں سے جو بچے وہ سارا صدقہ ہے، وراثت نہیں ہے. دلیل نمبر 5 مسند احمد حدیث نمبر 60 عن محمد بن عامر عن ابی سلمۃ ان فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لابی بکر من یرثک اذا مت فقال ولدی واہلی قال فما لنا لا نرث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النبی لا یورث ولکنی اعول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعول وانفق علی من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا
کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا میری اولاد اور میرے گھر والے۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر ہم اپنے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کیوں نہیں بنتے؟ ہمیں ہمارا مال کیوں نہیں ملتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا مال کا، دولت کا۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو، میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، لہٰذا جس پر اللہ کے نبی خرچ کرتے اس پر میں خرچ کروں گا، جس کی کفالت آپ فرماتے اس کی کفالت میں بھی کروں گا، وہ میرے ذمے ہے، ہاں البتہ مالی وراثت نہیں۔ اچھا اب آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں، اسی طرح خود روافظ اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی روایات موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا مال بطور وراثت کے تقسیم نہیں ہوتا۔ ان کے گھر کی گواہی ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی جلد 1 صفحہ 32۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وفات 328 ہجری، وہ کہتے ہیں عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر۔ وہ بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں، اور یہ بات یاد رکھے کہ نبی وراثت میں درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وراثت میں احادیث چھوڑتے ہیں۔ تو جس شخص نے بھی ان میں سے کچھ لے لیا سمجھے کہ اس کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے، بہت بڑا حصہ مل گیا ہے۔ اسی طرح احتجاج تبرسی جلد 1 صفحہ نمبر 104، علامہ ابو منصور احمد بن علی تبرسی روایت کرتے ہیں انی اشہد اللہ وکفا بی شہیدہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث الذهب ولا فضة ولا دار ولا عقار وانما نورث الكتاب والحکمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طاعة فلولی الامر بعدنا ان يحكم فيه بحکمه۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں ہم سونا چاندی گھر اور زمین وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ہماری وراثت کتاب ہے، حکمت ہے، علم ہے اور نبوت کے آثار اور نبوت سے متعلق امور ہیں۔ ہمارے بعد جو بھی ہوگا، ہمارے کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے ہمارے لیے، وہ کس کے ذمے ہے؟ ولی الامر کے ذمے ہے۔ پیغمبر کے بعد جو ولی الامر ہے اس کے ذمے ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ وہ کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اس بات کے قائل ہیں، ان کی کتب بتا رہی ہیں پیغمبر کے لیے مالی وراثت نہیں ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں، شبہات کیا ہیں جس بنیاد پر وہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر کی مالی وراثت چلتی ہے؟ دلیل نمبر 1، قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 6، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کو اولاد دے دے جو میری آل یعقوب کی اے اللہ وارث بنے۔ اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 16، وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ کیا جی سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث تھے، اور داؤد علیہ السلام نبی تھے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے، تو معلوم پیغمبر کی وراثت چلتی ہے۔ یہ وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ جواب سماعت فرمائیں۔ جواب نمبر 1، ان آیات میں جو وراثت ہے اس سے مالی وراثت مراد نہیں بلکہ علمی وراثت مراد ہے، دین مراد ہے، مال نہیں، اور اختلاف مالی وراثت میں ہے، دینی اور علمی وراثت میں نہیں۔ باقی وراثت کے اطلاق مال پر جس طرح ہوتا ہے اسی طرح علم پر بھی ہوتا ہے، اس پر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 لغت اٹھائیں، القاموس الوحید صفحہ نمبر 1834، وارثہ یارثو، کسی کے مرنے کے بعد اس کا وارث ہونا، عزت دولت وراثت میں ملنا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے مشہور شاعر عامر بن کلثوم، وفات 584 ہجری، سبا معلقہ صفحہ 39 آپ دیکھیں، کہتے ہیں ورثنا المجد قد علمت معد نطائن دونہ حتی یبیننا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے قبیلہ ماد خوب جانتا ہے کہ ہم شرافت کے وارث ہیں، اس لیے ہم لڑتے ہیں تاکہ ہماری شرافت کھل کر واضح ہو جائے۔
وہ سمجھتے رہے کہ شرافت لڑنا اور بہادری یہ شرافت اور اس میں وارث ہے، تو یہاں شرافت کے اندر وراثت کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسری دلیل ان کی ہمارے دلائل قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 169، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب کے وارث تو بنے، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر مال و دولت کو شروع کر دیا یا کتاب کا وارث قرار دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الفاتر آیت نمبر 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 14، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا۔ تو دیکھیں ہم نے 3 آیات پیش کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وراثت علم میں چلتی ہے، وراثت کا اطلاق علمی وراثت پر بھی ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ وراثت کے اطلاق وہ مال اور دولت پر ہی ہو۔ حدیث پاک سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 223، عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابا الدرداء اتيتك من المدينه مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث بي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاءك بتجاره قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العلماء هم ورثة الانبياء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء مسجد دمشق میں بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں مدینہ الرسول مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایک حدیث آپ کے پاس ہے وہ لینے کے لیے، مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء نے پوچھا کیا تمہارے آنے کا مقصد تجارت ہے؟ کہا جی نہیں۔ آنے کا مقصد کوئی اور دنیا کا کام ہے؟ کہا جی بالکل نہیں۔ صرف اس وجہ سے آئے ہو؟ کہا جی اس وجہ سے۔ آگے لمبی بات ہے جو ہمارا ایک مستدل ہے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان العلماء هم ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ دیکھیں حدیث پاک سن ابن ماجہ کی بھی آگئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہ مالی وراثت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں لغت کو پیش کیا، قرآن کریم کی 3 آیات پیش کی اور حدیث مبارک پیش کی اس بات پر کہ وراثت کا اطلاق مال کی وراثت پر بھی مال کی وراثت پر جس طرح ہوتا ہے اسی طرح وراثت کا اطلاق علم کی وراثت پر بھی ہوتا ہے۔ اور وراثت سے مراد وراثت علمیہ یہ خود روافظ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، یہی روافظ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی وفات 328 ہجری نے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 34 پر اس کو نقل کیا ہے، اسی حدیث کو، یعنی اس سے مراد ایک اور حدیث جس میں یہی الفاظ ہیں کہ یعنی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وراثت مالی کی طرح وراثت علمی بھی ہے۔ وہ حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے اور لوگ وہاں کھڑے ہو گئے، فرمایا اہل السوق ما اعجزکم، اور بازار والوں تاجروں تمہیں کیا ہوا؟ مسجد میں پیغمبر کی وراثت تقسیم ہو رہی، تم یہاں کھڑے ہو؟ تو وہ سیدھے مسجد کے اندر گئے، وہاں گئے تو وراثت ان کے خیال کے مطابق کچھ نہیں تھا، واپس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے رہتا کہ واپس آئے تو میں ان سے بات کروں، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم نے کہا وراثت تقسیم ہو رہی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ اللہ کا یعنی حلال و حرام کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ وَيُحْكَمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے عجیب بات فرمایا، فرمایا وَيْحَكُمْ فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تعجب ہے تمہارے اوپر، یہی تو پیغمبر کی وراثت ہے جو تم دیکھ کر آئے ہو۔ اب دیکھیں ان حضرات کے اپنے الفاظ کیا ہیں۔ انہوں نے کہا فقال ابو ہریرہ اما رأیتم فی المسجد احدا قالوا بلا رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ حلال حرام کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اسی کو پیغمبر کی وراثت قرار دے رہے ہیں، اور یہ ان کے گھر کی گواہی ہے، روافظ کے گھر ہی۔ خیر، جواب نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات آپ نے پیش کی ہیں، حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے، اس سے وارث ہو۔ اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے کہ نبی والا کام لے کر چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد کے وارث تھے، وہ علمی وراثت تھی۔ جواب نمبر 2، دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے حضرت سلیمان تھے یا اور بھی تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ تو اگر وراثت سے مراد وراثت مالی ہوتی تو پھر صرف سلیمان علیہ السلام وارث نہ ہوتے، بلکہ باقی 18 بیٹے بھی وارث بنتے۔ تو جب تنہا سلیمان وارث بن رہے ہیں تو معلوم ہے اس وراثت سے مراد وراثت مالیہ نہیں ہے، بلکہ وراثت علمیہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تفسیر قرطبی، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، وہ تحریر فرماتے ہیں کان لداؤد صلی اللہ علیہ وسلم 19 ولدا فورث سلیمان من بینہم نبوته وملکه ولو کان وراثت مال لکان جمیع اولاد فی سوا۔ اگر وراثت مالیہ ہوتی تو تمام کے تمام ان کے بیٹے وراثت کے اندر شریک ہوتے۔ اسی طرح علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی، وفات 710 ہجری، وہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں وارث منہ النبوہ والملک دون سائر بنیہ وکانوا 19 کہ آپ کے 19 بیٹے تھے۔ اگر وراثت مالیہ ہوتی تو سب برابر کے شریک ہوتے۔ بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ مضمون خود روافظ کی کتب کے اندر بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا نہیں تھا، زیادہ بیٹے تھے۔ دیکھیں اصول کافی میں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وفات 328 ہجری، وہ لکھتے ہیں وَكَانَ لِدَاوُودَ علیہ السلام اولاد عدہ، داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، بہت اولاد تھی۔ اسی طرح محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی المجلسی، معروف ملا باقر مجلسی، وفات 1699 عیسوی، وہ حیات القلوب جلد 1 صفحہ 456 میں لکھتے ہیں داؤد چند فرزند داشت، داؤد علیہ السلام کے کئی چند ایک بیٹے تھے، وہ بھی اس بات کی معترف ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی بیٹے تھے۔ اور تیسرا جو آپ سماعت فرمائے، خیر یہ تو میں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ وراثت مالیہ نہیں بلکہ وراثت علمیہ ہے۔ تیسرا جو آپ سماعت فرمائے، اب دیکھیں اگر پیغمبر کی وراثت تقسیم ہوتی اور نبی کی مالی وراثت جاری ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ تو ضرور لیتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق بنے ہیں، ان کے بعد خلیفہ امیر المومنین حضرت حفصہ کے والد عمر بن خطاب بنے ہیں، تو وہ اپنی بیٹیوں کو تو دے لیتے نا۔ تو ان حضرات کا اپنی بیٹیوں کو بھی نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی وراثت مالی نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4، دیکھیں اگر وراثت تقسیم ہوتی اور وراثت میں زہرا کو علی کو مال ملنا ہوتا مالی وراثت میں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ باغ فدق حضرت فاطمہ کو دے دیتے، عائشہ کو دے دیتے، اپنی اولاد کو دے دیتے، حضرت فاطمہ نہیں، وہ تو فوت ہو گئی تھی، حضرت حسن اور حسین کو دے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو آگے منتقل فرما دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فدق کو خود نہ لینا، اپنی اولاد کو نہ دینا، پیغمبر کے اہل بیت کو نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد وراثت مالیہ نہیں ہوتی۔ اگر علمی اعتبار سے ان کو شبہت تھا بھی تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کے بعد وہ سارے شبہات ختم ہو چکے تھے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث مالی ان کی وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کوئی کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں حکمتیں ہیں۔ ہم حکمتوں کے پابند نہیں، ہم تو احکام کے پابند ہیں، لیکن پھر بھی حکمت علماء کرام نے تعریف فرمائی ہیں۔ مثلا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1362 ہجری، وہ احکام بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کے اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، مثل ازواج احیاء کہ ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، پس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حکمت، چونکہ پیغمبر وفات کے بعد قبر میں زندہ ہیں تو زندہ شخص کی وراثت تو تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ دوسری حکمت دیکھیں، اگر پیغمبر کی وراثت مالی چلتی تو نبوت پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ دیکھو پیغمبر نے نبوت اور تبلیغ دین کی آڑ میں دولت کو جمع کیا ہے، خود کتنا مال کمایا ہے، اور گئے ہیں تو اپنی اولاد کو کتنا مال دے کر گئے ہیں، تو پیغمبر کی ذات پہ الزام لگ سکتا تھا۔ اللہ نے پیغمبر کی ذات کو الزامات سے بری رکھنے کے لیے پیغمبر کے مال میں وراثت کو جاری نہیں فرمایا۔ اچھا، تیسری حکمت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، جب پیغمبر کی بیویاں امت کی روحانی ماں ہیں تو پیغمبر خود امت کے روحانی باپ ہے۔ یہ نبی کا روحانی رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ پیغمبر کا سارا ترکہ پیغمبر کی امت کے اندر تقسیم ہو جائے، تاکہ ہر کسی کو پیغمبر کے ساتھ روحانی باپ کا تعلق ہو اور پیغمبر سے عقیدت اور بڑھے، نبی کی عظمت اور دل میں آئے، پیغمبر کی محبت اور بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ روافظ کا یہ اعتراض کرنا کہ جی حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، عباس کو رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے خاندان کو رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال وراثت میں نہیں دیا، یہ اعتراض بے جا ہے۔ کیوں؟ جب پیغمبر کی مالی وراثت ہی نہیں تو پیغمبر کا مال بطور وراثت میں تقسیم کیسے ہوگا؟ اہل بیت کو کیسے ملے گا؟ اس میں صدیق اکبر پر کیا اعتراض ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ میرے مال کا کوئی وارث نہیں، میرا جو بھی مال ہو وہ امت کے اندر بصوت صدقہ تقسیم کر دیا جائے گا، تو وراثت کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اس پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داد دینی چاہیے، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کس قدر پابندی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو پڑھنے، پھر پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔